السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا۔ کتاب اللباس، باب المزرر بالذهب۔ مزرر کا مطلب ہے جس کپڑے پر بٹن لگے ہوئے ہوں، بالذهب سونے کے، یعنی کپڑوں پر لگے سونے کے بٹنوں کا حکم۔ تو بنیادی اصول اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کپڑے پر سونے کے بٹن لگے ہوں تو اسے مرد حضرات نہیں پہن سکتے، کیونکہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن عورتوں کو ایسے کپڑے پہننے کی اجازت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ سونے کے بٹن باقاعدہ بنوائے جاتے ہیں اور گلے پر چاک رکھے جاتے ہیں اور پھر ان میں پرو کر پہنے جاتے ہیں، زینت کے لیے بھی اور بٹن کے طور پر بھی۔ وقال اللیث حدثني ابن ابی ملیکۃ عن المسور ابن مخرمۃ ان اباہ مخرمۃ قال له یا بنی انه بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمت علیہ اقبیۃ فهو يقسمها فاذهب بنا الیہ فذهبنا فوجدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلہ فقال لی یا بنی ادع لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعازمت ذلك فقلت ادعو لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا بنی انه ليس بجبار فدعوته فخرج وعلیہ قباء من دیباج مزرر بالذهب فقال یا مخرمۃ هذا خبأناه لك فأعطاه إياه۔ وقال اللیث، اور لیث بن سعد نے کہا، حدثنی ابن ابی ملیکہ، کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا ہے، عن المسور ابن مخرمہ، انہوں نے مسور بن مخرمہ سے بیان کیا، ان اباہ، کہ ان کے والد، کس کے والد؟ مسور کے، ان کا نام کیا ہوا؟ مخرمہ، کہ ان کے والد مخرمہ نے قال لہو، ان سے کہا، مسور سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہ بلغنی، کہ مجھے ایک بات پہنچی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمت علیہ، آئی ہیں آپ کے پاس، اقبیۃن، قبائیں یا اچکن جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کوٹ، فہو یقسمھا، تو وہ ان قباؤں کو تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، فاذهب بنا الیہ، تو آؤ میرے ساتھ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں، فذهبنا، تو ہم آپ کے پاس آئے، فوجدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلہ، تو ہم نے پایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ تشریف فرما ہے، فقال علی، تو مجھ سے کہنے لگے، یعنی میرے والد، یا بنیا ادعو لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے بلا لاؤ۔ خود تو نہیں جا سکتے تھے اور مسور چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ذرا بلا لاؤ میرے لیے۔ فعازمت ذالک، تو مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، بہت بڑی لگی، بڑی حیرت انگیز لگی کہ میں اپنے باپ کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں اور ان کو گھر سے بلا کے آپ کی بات سننے کے لیے لاؤں۔ فقلت ادعو لک رسول اللہ، آپ کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دوں، ان کو بلا کے لاؤں۔ فقال یا بنیا، تو وہ کہنے لگے، اے میرے بیٹے، باپ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، انہ لیس بجبار، کہ آپ کوئی مغرور نہیں ہیں، تکبر کرنے والے نہیں ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ فدعوتہ، تو میں نے آپ کو بلایا، فخرج، تو آپ نکلے، یعنی گھر سے نکل آئے، وعلیہ قباء من دیباج، آپ پر ریشمی قبا تھی یا قبا تھی، مزرر بالذهب، جس پہ سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، یعنی آپ وہ اٹھائے ہوئے آ رہے تھے۔ فقال یا مخرمہ، آپ نے فرمایا، اے مخرمہ، ھذا، یہ، خبأتہ لک، میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، فآتاہ ایاہ، تو آپ نے ان کو، یعنی میرے والد کو، وہ قبا یا قبا عطا کر دی۔ اس حدیث میں بھی بہت سی چیزیں ہیں سیکھنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں سے
جو جزیہ وغیرہ یا بعض اوقات ہدایا آتے تھے، تحفے آتے تھے، تو آپ ان کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے ساتھیوں پر، ضرورت مند لوگوں پر تقسیم کر دیا کرتے تھے. مخرمہ کو یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خوبصورت کوٹ آئے ہیں جن کے اوپر سونے کے بٹن ہیں اور وہ ریشم کے ہیں، اور آپ نے سب کو دیے ہیں، مجھے نہیں ملا، تو چلے میں جا کر آپ سے خود ہی مانگ لیتا ہوں، تو آؤ لینے کے لیے چلیں. تو وہ آپ کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ تشریف فرما تھے. تو مخرمہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے بلا لو، لیکن انہیں یہ بات بہت عجیب لگی، حالانکہ وہ چھوٹے تھے. باپ نے بیٹے سے کہا کہ بلا لاؤ، تو بیٹا کہتا ہے کیسے بلا لاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا ہے، آپ کے لیے ان کو بلا کے لاؤں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کی سمجھ، بچوں کے اندر عقل یا بصیرت زیادہ بھی ہو سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے ہمیشہ غلطی کرتے ہیں اور بچے ہمیشہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن بعض بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں اور رشتوں کے معاملے میں اور لوگوں کے جو مقام ہوتے ہیں ان کے معاملے میں اللہ نے ان کو خاص سمجھ دے رکھی ہوتی. اب یہ باپ کی تربیت تو نہیں تھی نا، یہ تو اللہ کا عطیہ تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر کہاں سے یہ بات آئی تھی کہ وہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بات، اور وہ بھی خواب کی بات پر لبیک کہہ دیں اور کہیں کہ اے ابا جان آپ جو چاہیں کر لیں، آپ مجھے ضرور صابر پائیں گے. تو اسماعیل علیہ السلام بھی ایک طرح سے صحرا میں رہتے تھے اور وہ کسی اسکول کالج میں بھی نہیں گئے تھے اور کوئی بہت تربیت پروگرامز بھی اٹینڈ نہیں کیے تھے. ایک ان کی والدہ تھی ان کی تربیت کرنے کے لیے، والد تو دور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی بڑی سمجھ عطا کر رکھی تھی. اسی طرح سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک فیصلہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، ہم نے وہ بات سلیمان کو سمجھا دی. اور دونوں ہی بہت اچھے تھے، لیکن جو چھوٹے تھے زیادہ بہتر فیصلہ ان کے سامنے آیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو عمر میں چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو خاص سمجھ دے دیتا ہے، تو ان کی بات بھی توجہ سے سننی چاہیے. یعنی یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو چھوٹا سمجھ کے اگنور نہ کریں، بلکہ اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ایک دفعہ سن ضرور لیں، کان ضرور دھریں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ایک ماں اچھی لسنر ہو جائے نا، کہ بچہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے، کوئی چیز مانگ رہا ہے، واش روم جانے کو کہہ رہا ہے یا کسی خاص چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ وہ دیکھے، تو عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ مائیں بس بہری ہو جاتی ہیں، جیسے انہیں سنائی کچھ نہیں دیتا. وہ اتنی یوزڈ ہو جاتی ہیں بچوں کی باتوں سے یا آوازوں سے کہ توجہ نہیں دیتی، اور یہ بچوں کے بگاڑ کا سبب نمبر 1 ہے. یہ یاد رکھیے، کسی بھی ریلیشن شپ کو اگر آپ نے خراب کرنا ہو نا تو اس کی بات سنی انسنی کر دیں، کہ گویا آپ نے سنی نہیں، آپ اس کو سمجھتے ہی نہیں. تو غور سے سننا، توجہ سے سننا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے کا طریقہ کیا تھا، سننے کی سنت کیا تھی آپ کی، کہ جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ پوری طرح اپنے جسم کے ساتھ، صرف کان نہیں لگاتے تھے، جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. تو یہ توجہ دینے کا ایک انداز ہوتا ہے. اور جب انسان دوسرے کی بات سنی انسنی کر دیتا ہے، دھیان ادھر ہوتا ہے، غور سے سنتا نہیں، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ شوہر ہو، تو اس سے دوسرا انسلٹ بھی فیل کرتا ہے، دوسرے کے دل میں شیطان بدگمانی بھی ڈال سکتا ہے. مثلا ایک شوہر کو اس بات پر بہت اعتراض ہو سکتا ہے کہ بیوی اس کی بات غور سے نہیں سنتی، کیونکہ ایک اچھی نیک عورت کی خصوصیت کیا ہے، فالصالحات قانتات، کہ نیک عورتیں، نیک بیویاں کون ہوتی ہیں، جو فرما بردار ہوتی ہیں. تو فرما برداری کس وقت ہوگی، جب آپ کسی کی بات سنیں گے، اور صرف کانوں سے نہیں سنیں گے، دل سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، غور سے سنیں گے کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے. اسی طرح دین کی بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات، وہ بھی توجہ سے سننی چاہیے، کیونکہ جہنم میں جانے والے کس بات پہ پچھتائیں گے اور حسرت کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے یا ہم سمجھ ہی لیتے بات کو تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے. تو جب انسان اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات
عالم کی بات، استاد کی بات، ماں باپ کی بات، شوہر کی بات، کسی بھی بڑے بزرگ رشتہ دار کی بات، حتیٰ کہ اپنے ساتھ والوں کی اور حتیٰ کہ اپنے بچوں کی بات نہیں سنتا، اس وقت تک ان سے تعلق درست نہیں ہو سکتا، کبھی بھی تعلق درست نہیں ہو سکتا. اور اب آپ نے اس بات کے سننے کے بعد ضرور اپنی اس عادت پر توجہ دینی ہے کہ جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں. کان لگا کے سنتے ہیں یا منہ دوسری طرف کر کے سنتے ہیں یا سنی انسنی کر دیتے ہیں، یعنی آپ کرتے کیا ہیں. یہ آپ کا اخلاق ظاہر کرتا ہے، یہ آپ کے کردار کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ مغرور ہیں یا نہیں ہیں. بچہ کہتا ہے فقلت ادعو لک رسول اللہ، آپ کے لیے اللہ کے رسول کو بلا لوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، محبت، اہمیت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. اور یہاں مسور جو ہے وہ اپنے والد سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امپورٹنس دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں فقال یا بنی انہ لیس بجبار، کہنے لگے اے بیٹے وہ کوئی جبار نہیں ہے. جبار نہیں کا کیا مطلب ہے کہ مغرور نہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے. مکرمہ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو آپ کے اخلاق کی گواہی کون دے گا؟ آپ اپنے بچوں سے پوچھئے یا اپنے والدین سے پوچھئے، اپنے پیرنٹس سے پوچھئے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے. کیا آپ اعلیٰ نہیں تو درمیانے درجے کے اخلاق پر پوری اترتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہر شخص کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک مقام ہے، یا آپ اس کو بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں. اور یہ آپ کا اخلاق ہی ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے جو آپ اپنی اہمیت زیادہ کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں. آپ کون ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے. گھر والوں کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. تو سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو ہم اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی لوگوں کے لیے جن سے ہمارا ڈے ٹو ڈے تعلق ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں فدعوتہ، باپ کی بات مانی، میں آپ کو بلانے چلا گیا، بلا کے لے آیا، اور آپ بھی باہر نکلے تو آپ نے قبا اٹھائی ہوئی تھی جو کہ دیباج کی تھی. دیباج ریشم کو کہتے ہیں. مزرر بالذہب، جس پہ سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے. فقال یا مخرمہ، آپ نے فرمایا اے مخرمہ، ھذا خبأناہ لک، یہ ہم نے آپ کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کا کتنا احساس تھا. اگر ان کے دل میں یہ امید تھی کہ آپ ہماری مدد کریں گے تو آپ کے دل میں بھی ان کا خیال تھا. اور کوئی بھی ریلیشن شپ دو طرفہ ہوتا ہے، کوئی تعلق یک طرفہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے ایک شخص آپ کو بلاتا رہے، آپ کے ساتھ بات کرتا رہے اور دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ہو، تو وہ تعلق قائم نہیں رہ سکتا ہوتا. اس تعلق میں خرابیاں پیدا ہو جاتی، شیطان کو رستہ مل جاتا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیئر کر رہے ہیں، ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی امید رکھتے ہوئے ان کے گھر پہ آ گئے ہیں. فآتاہ ایاہ، تو انہوں نے آپ کو وہ قبا دے دی. تو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ قبائیں جو آئی تھی یہ کسی مسلمان کی طرف سے ہدیہ نہیں تھی، کسی نان مسلم نے بھیجی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر بعض علماء نے یہ سمجھا کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر پہنا ہوا تھا، اور دوسرے میں یہ ہے کہ نہیں، پہنا ہوا نہیں تھا، صرف آپ اٹھا کر لائے تھے، کیونکہ آپ نے آ کر یہ کہا تھا کہ یہ ہم نے آپ کے لیے رکھی تھی. تو اس میں پھر آپ خود کیوں پہن کے آتے؟ جو چیز آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے رکھی تھی چھپا کے، تو پھر خود تو نہیں آپ اوڑھ کے آ سکتے تھے نا، تو آپ اس کو اٹھا کر آئے تھے. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ جبہ جو تھا یا یہ قبا جو تھی یہ ساری کی ساری پیور ریشم کی نہیں تھی، مکس تھی. اور پھر سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو دی تاکہ وہ اس کے بٹن بیچ دیں یا وہ اپنے گھر میں خواتین کو پہنا دیں، یا یعنی کسی طرح بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا. اسی طرح مرد حضرات ایسے کپڑوں کی تجارت بھی کر سکتے ہیں جن پہ سونے کے بٹن لگے ہوں، یا سونے کی تجارت کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے سونا پہننا منع ہے. جی استاذہ جی، جو بچوں اور سب آرڈینیٹس کی بات کو غور سے سننے والی بات ہے، تو اکثر پیرنٹس کو یہی شکوہ ہوتا ہے کہ بچے بات نہیں سنتے، اس لیے کہ ہم بھی ان کی بات نہیں سنتے، اور ان کی طرف متوجہ ہو کے نہیں سنتے. ہم نے ان کو اپنے عمل سے سکھایا ہی نہیں کہ بات سنتے کیسے. ایگزیکٹلی. اور یہ چیز بہت کامن ہوتی جا رہی ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے ہی صحیح ہم موبائل اسکرین کی طرف دیکھ کر دوسرے کی بات سن رہے ہوتے ہیں. بہت انسلٹنگ فیل ہوتا ہے، دوسرے کو لگتا ہے کہ ہماری بات نہیں سنی گئی. بالکل.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُن، کہتے ہیں کہ آپ اذن ہیں، تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ دوسرے کی بات کو خیر لکم. بالکل. جی آپ فرمائی. وعلیکم السلام. شاباش، بڑی اچھی بات کی. بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو ہمارے پاس کسی چیز کی توقع ہے کہ ہم اس کو دیں گے. جیسے بچے ہی ہو سکتے ہیں نا، گھر میں کوئی کیک آیا ہے، کوئی کھلونے آئے ہیں، کوئی اچھی چیز آئی ہے، رشتے داروں میں لین دین دوستوں میں ہوتا رہتا ہے. تو اب بچے کیا توقع لگا کے رکھ بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں کب ملے گی، ہم آم کب کھائیں گے، اور ماں کیا کہتی ہے ٹھنڈے ہو جائیں پھر کھائیں گے، وہ فریج میں رکھ دیتی. اور پھر بعض اوقات یہ ہے کہ ہم وعدہ کر لیتے ہیں، بچے رو دھو کے سو بھی جاتے ہیں، تو ہم ان کی توقعات پوری نہیں کرتے، حالانکہ اس کو پورا کرنے میں کچھ مشکل بھی نہیں ہوتی. صرف اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے بعض اوقات ہم ایک چیز جو دوسرے کو دے سکتے ہیں اور وہ ہماری ضرورت کی بھی نہیں اور وہ دوسرے ہی کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وقت پر نہیں دیتے، یا جب وہ چاہتا ہے اس کو نہیں دیتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بچوں سے بچا بچا کی چیزیں اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں اور مائیں ان کو وہ دیتی نہیں، اور بالآخر وہ خراب ہوتی ہیں اور وہ اٹھا کے پھینک دیتی ہیں. تو یہ بھی غفلت کی علامت ہے. تو دوسروں کی توقعات کو پورا کرنا یہ بھی محبت بڑھاتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں جب بھی یہ سنتی ہوں نا غور سے سننے کی بات، تو مجھے ایک دم سے سورۃ جن یاد آ جاتی ہے اور جنوں کا وہ گروہ یاد آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ عجیب قرآن سنا ہے. اور تھوڑا سا قرآن سن کے کیسے جا کے تبلیغ کرتے ہیں، تھوڑا سا قرآن سن کے اللہ کی بڑائی کیسے بیان کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غور سے سنا تھا. صحابہ کرام اسی طرح جب وہ غور سے سنتے تھے نا تو کہتے تھے سمعنا و اطعنا. بالکل. تو اس میں سننے کی بہت رول ہوتا ہے، کیونکہ جو کان ہے یہ دل کا دروازہ ہے. بالکل. اور جو دل میں نہ ہو اس کے لیے کان بھی حاضر نہیں ہوتے. جی. اور جب سے یہ آپ حدیث کتاب لباس میں پڑھے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ دینے کا طریقہ، جس طرح اس دن وہ بچی کو وہ آپ نے سنایا کہ کس طرح خوبصورتی سے دیتے ہیں، اور اس طرح ابھی آج کی بھی حدیث کہ بائی نکلتے ہوئے کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے چھپا کے رکھا تھا. ایک تو ہم آتے ہیں نا ماما کے لیے بھی کوئی گفٹ لاتے ہیں، وہ ماما آپ کے لیے ہم لے کے آئے تھے، چیک کر لینا کیسی ہے. اور ایک تحفہ دینے کا طریقہ ایسے سمجھ آتا ہے کہ کتنی اس کو پریزنٹ کرنا. رمضان میں تراویح میں کسی آنٹی کے ساتھ کھڑی تھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ آنٹی باہر سے تھی واللہ عالم، لیکن وہ آنٹی مسلسل نماز میں تھوڑا سا ہل رہی تھی، کبھی پیچھے کبھی آگے کو. تو میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو میں نے آرام سے کہا، میں نے کہا آنٹی آپ مائنڈ اگر نہ کہ تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں؟ تو کہتی ہیں ہاں بتائیں. تو میں نے جب ان آنٹی کو بتایا کہ آنٹی آپ نماز میں نا یوں نہ ہلا کریں، اس سے خشوع میں فرق آتا ہے. تو آنٹی پہلے خاموش ہوئی، پھر مجھے کہتی ہیں تم اتنی چھوٹی ہو کر میری اصلاح کرو گی، اب تم مجھے سمجھاؤ گی. اور ساتھ آپ یقین کریں میں اتنی ڈر گئی تھی کہ میں پہلے صف میں سب سے پہلے آئی تھی، اور ڈر کے مارے میں سب سے لاسٹ والی چلی گئی کہ کہیں آنٹی مجھے کچھ کہے نا، اور اتنا مجھے خوف آیا. تو میں یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی کوئی چھوٹا بتائے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یہ پھر یہاں سے حوصلہ افزائی ختم ہو جائے. یہ بڑے دل کی علامت ہوتی ہے نا، ویلکم کرنا چاہیے کہ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے مجھے بتایا، میں نے احساس ہی نہیں کیا. کیونکہ نماز میں خشوع اس کا لازمی حصہ ہے. اور ایک معنی خشوع کا کیا کیا جاتا ہے؟ سکوت. سکوت کا کیا مطلب ہے؟ ساکت ہو جانا، ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، نہ دل میں باتیں کرنا، یعنی بالکل ساکن ہو کے کھڑے بغیر ہلے. بہت سے لوگ جن کو سورت یاسین آتی ہے، جو ہی قاری سورت یاسین شروع کرتا وہ ہلنا شروع ہو جاتے. وہ بچپن سے ہل ہل کے پڑھنے کی عادت پڑی ہوتی، نماز میں ہلنا شروع کر دیتے. تو ہم میں سے ہر ایک کو نماز چیک کرنی چاہیے. نماز میں ایسے کھڑے ہوں جیسے کوئی پہاڑ کھڑا ہے جس نے ہلنا ہی نہیں اپنی جگہ سے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ بعض اوقات کوئی بچہ ہماری اصلاح کر دیتا ہے تو ہم اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں کچھ بتانے والے. لیکن یہاں دیکھیں کہ کس طرح وہ سمجھاتے ہیں کہ نہیں وہ جبار نہیں ہے. یعنی صحابہ آپ کو کیا سمجھتے کہ آپ کے اندر غرور نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھی ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مغرور. اچھا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے کلچر میں مغرور ہونے کو خوبی سمجھ لیا گیا. کوئی علم کی وجہ سے مغرور ہے، تو کوئی حسن کی وجہ سے مغرور ہے، تو کوئی مال کی وجہ سے مغرور ہے. وہ شعر بھی ایک بنا ہوا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں تکبر یا غرور سے کہ دوسرے کو اہمیت ہی نہ دینا، دوسرے کو کوئی امپورٹنس ہی نہ دینا، کچھ سمجھنا ہی نہ. ابھی ریسنٹلی کوئی اپنے بیٹے کا ذکر کر رہا تھا کہ ان کے بیٹے اور بہو کے درمیان کوئی انبن ہوئی،
تو میں نے کہا کہ کیا وجوہات تھی؟ تو کہنے لگی کہ جو خلاصہ ساری بات کا یہ تھا کہ وہ ان کے بیٹے کو بہو جو ہے وہ یعنی قطرے جتنی بھی اہمیت نہیں دیتی تھی. میں نے کہا وجہ کہ میں بہت خوبصورت ہوں، یعنی تم نہیں تو اور مل جائیں گے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں خوبصورتی کو اتنی ویلیو دے دی گئی کہ ساری اقدار سے اوپر ہو گئی، یعنی کہ غرور بڑھا دیا نا، جیسے جنوں کا غرور بڑھا دیا تھا لوگوں نے، تو ایسے ہی کچھ لوگوں کا غرور بڑھ جاتا ہے. تو چاہے قابلیت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے آپ کہیں بھی پہنچ جائیں، چاند پر پہنچ جائیں، تب بھی غرور نہیں آنا چاہیے، کیونکہ رائی برابر بھی تکبر آئے گا تو جنت میں داخلہ حرام ہو جائے گا. تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو بہت ہمبل ہیں، ہم میں کوئی غرور نہیں، لیکن عادتوں اور حرکتوں اور طرز عمل ان سب چیزوں سے غرور ٹپک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سب مٹی سے ہیں اور مٹی میں جانا ہے، اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، واپسی کو کچھ زیادہ دیر نہیں ہے. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا. تو جب ہماری اصل مٹی ہے اور جانا مٹی میں ہے تو پھر دنیا میں بھی ہمبل ہو کے رہے، مٹی ہی ہو کے رہے تو بہتر ہے، اسی میں ہماری بڑائی. اس سے نا اس معاشرے کی اس بات کی بھی عکاسی ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام جو تھا وہ ایک اسٹیبلش چیز تھا نا، یعنی بچے بچے کو معلوم تھا. آج ہمارے بچوں کو دیکھیں، نہ اللہ کا نہ رسول کا کوئی ایسا ان کے دل میں عزت مقام. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ اس معاشرے میں بچے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پتا تھا، اور آج ہمارے بچوں کو آپ کا مقام نہیں پتا. نہ ماں باپ کا مقام پتا، نہ استاد کا مقام پتا ہے، نہ نبیوں کا، نہ صحابہ کا، نہ کسی اور کا. تو اصل عزت اس کی ہے، ایمان اس کا ہے جو بڑوں کی عزت کرتا ہے. من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی امت سے اس کا تعلق نہیں. یہ امت اخلاق والی امت ہے، اس امت کے آداب ہیں، طریقے ہیں، بڑے چھوٹے کا فرق ہے. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو دینے کی بات ہوتی ہے نا، جب ہم نہیں دیتے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ دل کی تنگی ہوتی ہے، اور لاسٹ لیکچرز میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ تسبیح کرنے سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ بعض اوقات ہم صرف سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے دینا نہیں ہے. جیسے باغ والوں کا قصہ تھا، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو ان کا کچھ ایسا ہی حال تھا، صرف انہوں نے سوچا تھا. تو بعض اوقات ہماری سوچ کی وجہ سے بھی ہمارا وہ کام ہو چکا ہوتا ہے. بہت اہم بات ہے. اور انہوں نے صرف سوچا تھا کہ ہم مسکینوں کو اپنے باغ کا پھل نہیں دیں گے، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، صرف سوچ کی وجہ سے وہ باغ جل گیا تھا. انہوں نے کیا ابھی کچھ نہیں تھا، نہ مسکینوں کو دھتکارا تھا نہ کچھ، صرف پلاننگ کی تھی. اور صبح سویرے نکلے تھے اور کہتے ہم تو شاید رستہ بھول گئے، اور باغ جل چکا تھا. تو بعض اوقات ہم یہ جو سوچ لیتے ہیں نا، اس کو تو میں نے دینا ہی نہیں، سب کو دے دوں گا، اس کو نہیں دینا، تو یہ سوچ بھی بڑی غلط ہوتی، اس پر بھی پکڑ ہو سکتی. بعض اوقات زندگی میں ایسی تکلیفیں آ جاتی ہیں نا کہ ہم کچھ چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہم پھر اپنی قسمت کو روتے ہیں کہ کیوں ہوا، اور بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ یہی کچھ کیا ہوا ہے. السلام علیکم. اس حدیث سے کوشچن پوچھنا تھا کہ کیا ہم مردوں کو سونا تحفے میں دے سکتے ہیں؟ جب انہوں نے پہننا نہیں تو دینا کس لیے؟ ویسے ہی اگر یعنی جیسے وہ سونے کی اینٹیں وہ ہوتی ہیں نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یعنی شادی کے گفٹ کے طور پر پیسے دینے کی بجائے اگر کوئی سونا دے دیتا ہے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہننے والی کوئی چیز انگوٹھی وغیرہ دینا وہ ٹھیک نہیں. السلام علیکم. استاذہ کل آپ نے وہ کہا تھا سرچ کرنا ہے گولڈ کے بارے میں نا؟ جی جزاک اللہ خیر. بتائیے. 2015 میں ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا ہیلتھ، اسپرچولی اینڈ میڈیکل ایتھکس کے بارے میں. یہ ایران میں ایک بابل یونیورسٹی ہے، تو انہوں نے یہ لکھا تھا، انہوں نے یہ اپنی یونیورسٹی میں ہی اپنے سٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. تو اس میں ہے کہ انہوں نے گولڈ نینو پارٹیکلز جو ہے ان کے تھرو ان پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ اس اسٹڈی سے یہ پروو ہوا کہ پریزنس آف گولڈ جو ہے وہ مردوں کے اسپیشلی سیمن انالیسس پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اور یہ جو بہت زیادہ بچوں کے بارے میں پرابلم آتی ہے عورتوں میں کہ فرٹیلٹی نہیں ہوتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں میڈیکلی اسپرم موومنٹ بہت سلو ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ گولڈ پارٹیکلز کی وجہ سے اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں موٹیلٹی جو سب سے مین چیز ہوتی ہے، موٹیلٹی آف اسپرمز، ڈاکٹرز پر جاتے ہیں جب تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ لو ہو تو پھر آپ کے بیبی نہیں ہو سکتا، تو وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ مسلز اور نروس سسٹم یہ بہت سلو ہو جاتے ہیں. نروس سسٹم سلو ہوتا ہے تو مسلز پہ افیکٹ کرتا ہے، ہمارے مسلز بہت ویک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی کافی زیادہ اور بھی تھی لیکن جزاک اللہ خیر، اتنا بھی کافی.
Ustaz, the research that I've done on the thing gold کے بارے میں, when it comes in contact with the body of the men, تو اس میں the balance between the red blood cells and white blood cells کا problem ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے diseases such as anemia ہوتا ہے اور blood cancer بھی ہوتا ہے. اور موسٹلی ابھی ریسرچ ہوئی ہے کہ انڈیا میں ایک بندہ ہے, اس کو بلڈ کینسر اسی وجہ سے ہوا ہے. اینڈ وائی ناٹ ان وومن, بیکاز وومن میں ایک فیٹ لیئر ہوتی ہے جو گولڈ پارٹیکلز جو ہوتی ہے اس کو اندر جانے سے روکتی ہے, اور اس کی وجہ سے وومن کو ہوتا ہے اور مین کو نہیں پکڑنا چاہیے. اور استاذہ اس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا فورسفل ایجنگ بھی ہوتی ہے, اور وومن کو اس لیے الاؤڈ ہے کیونکہ ہم لوگوں کے اندر جب گولڈ کے پارٹیکل جاتے ہیں, نینو پارٹیکلز, وہ ہمارا جو مینسٹریشن سائیکل ہوتا ہے اس کے اندر وہ نکل آتے ہیں, لیکن مردوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, تو ان کے اندر ہی رہتے ہیں. اور ان کو جزاک اللہ خیر. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ریسرچ کی ہے. گولڈ پلیٹڈ اگر اوپر سارا گولڈ لیا تو پھر وہ جسم کو لگے گا تو وہی مسئلہ ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ ایک میں نے بات اس سے ہی سیکھی ہے کہ یہاں پہ ہمیں والدین کا بچوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بھی پتہ چل رہا ہے. جب انہوں نے کہا کہ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لیے بلاؤں, تو انہوں نے سمجھا دیا اور اتنا اچھا اسلوب استعمال کیا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, انہ لیس بجبارن. عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا, تو کہتے ہیں تمہیں کیا پتا, تمہیں نہیں سمجھ آتی, چھوڑو. یعنی اس طرح کی بات جب کر دیتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ سکتی ہے, وجہ نہیں بتاتے, لیکن جی بالکل دوسرے کو بیچ حیران پریشان کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا جاتا نہیں تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی. ان آنسرڈ کوسچنز جو ہوتے ہیں وہ بچے کے دل میں بغاوت پیدا کر دیتے ہیں ماں باپ کے خلاف. ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوتا. جب ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تو پھر کیا نہیں ہوتا, پھر تربیت نہیں ہو سکتی, کوئی بانڈنگ ہی نہیں ہوتی.